ان گناہوں کی نحوست اور ان گناہوں کے نقصانات سے یہ استغفار مجھ کو اور آپ کو نجات دلانے کا باعث بنے گا۔ بھائیو دیکھو، ایک بات یاد رکھو، گناہ ایک ایسی چیز ہے، یہ گناہ اپنی قیمت وصول کر کے رہتا ہے۔ میں نے اور آپ نے اگر گناہ کیا، اس کی قیمت چکانی پڑے گی۔ اب اس کی قیمت کئی طرح سے آدمی چکاتا ہے، کئی طرح سے چکاتا ہے۔ کبھی آپ علماء سے سنیں، آپ دیکھیں، اہل علم کے لیکچرز یا بیانات اس پر موجود ہیں، گناہوں کے اثرات انسانی زندگی پر کیا کچھ ہوتے ہیں۔ استغفار ایک ایسی کنجی ہے، ایک ایسی چابی ہے، یہ ایک ایسا ذریعہ ہے کہ گناہوں کے وہ سارے جو نقصانات ہیں، سارے نقصانات سے یہ استغفار مجھ کو اور آپ کو صاف کر لیتا ہے، بچا لیتا ہے۔ کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں؟ دیکھیے، جب بندہ گناہ کرتا ہے نا، جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگلے گناہ کو اسے آسان کر دیتا ہے۔ آج چھوٹا گناہ کیا، کل اس سے بڑے گناہ تک اللہ لے جاتا ہے، سزا کے طور پر، گناہ کی سزا کے طور پر۔ گناہ کی سزا صرف آخرت میں جہنم ہی میں نہیں ملے گی، وہ تو بہت بڑی سزا۔ اس سے پہلے دنیا میں جو گناہ کی سزا ملتی ہے انسان کو، یہ بھی ہے کہ ایک گناہ کے بعد دوسرا گناہ اللہ آسان کر دیتا ہے۔ ایک گناہ کیا تو اگلا گناہ کرتا ہے، ایک گناہ کیا چھوٹا تو کل اس سے بڑا گناہ کرتا ہے۔ ایک نقصان گناہوں کا یہ ہے، اور گناہوں کا ایک نقصان یہ ہے کہ ایک گناہ کریں گے، اگلی بار نیکی کی توفیق سے آپ محروم کر دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ گناہ کی سزا یہ دیتا ہے کہ اگلی بار نیکی کی توفیق سے اللہ تعالیٰ آپ سے چھین لیتا ہے۔ آپ کے گناہ کی سزا یہ کہ اگلی بار آپ نیکی کرنا چاہتے ہیں، کوشش کے باوجود آپ سے نیکی نہیں ہو پاتی۔ یہ دونوں باتیں احادیث میں، قرآن میں اللہ نے بار بار بیان کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ بات بتائی۔ اللہ کے نبی نے کہا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، لوگو جھوٹ سے بچو۔ اللہ کے نبی نے کہا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، جھوٹ سے بچو۔ کیوں؟ جھوٹ گناہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کہا فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، اس لیے کہ یہ جھوٹ آدمی کو فسق و فجور، بے دینی کے کاموں کی طرف لے کر جاتا ہے۔ جھوٹ گناہ ہے، اس کی سزا تو ملے گی، یہ اللہ کے پاس عذاب کا باعث ہے، پکڑے جاؤ گے، جواب دینا پڑے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ ایک جھوٹ بولنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اگلے فسق و فجور کے کام کو تمہارے لیے آسان کر دے گا، گناہ تک لے کر جاتا ہے، اور گناہ نیکیوں سے روک دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقوں تک کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن میں فرمایا، وہ جو جنگ تبوک میں میدان میں نہیں نکل سکے تھے نا، میدان جنگ میں نہیں نکل سکے، پیچھے رہ گئے، اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، ان منافقوں کا اصل میں ارادہ ہی نہیں تھا نکلنے کا۔ اگر واقعی میدان میں نکلنے کا ارادہ کرتے، تیاری بھی تو کرتے، تیاری نہیں کی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ارادہ نہیں تھا۔ اور آگے اللہ نے کہا اصل مسئلہ یہ ہے وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ، اصل مسئلہ یہ ان منافقوں کے نفاق کی سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کو نکلنے کی توفیق ہی نہیں دی۔ جنگ تبوک جیسے عظیم معرکے میں نکلنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق ہی نہیں دی، فثبتهم، اللہ نے ان کی ہمتوں کو پست کر دیا۔ وقیل اقعدوا مع القاعدین، اور کہا گیا پیچھے جو لوگ بیٹھے رہ گئے تم بھی بیٹھے رہو۔ تو گناہ نیکی سے محرومی کا سبب بنتا ہے، اور گناہ کا ایک تیسرا نقصان یہ بھی ہے، گناہ آدمی کے دل میں اندھیرے مسلط کرتا ہے۔ گناہ آدمی کے دل میں اندھیرے مسلط کرتا ہے، اور آپ کو معلوم ہے اندھیری رات میں، بالکل اندھیری رات ہو، جنگل ہو اور آدمی ڈرپوک ہو، تو اس اندھیرے میں جو ڈر لگتا ہے نا، اگر ایمان مضبوط ہوگا تو دل کے اندر کا اندھیرا اس سے کہیں زیادہ ڈراؤنا ہوگا، اس سے کہیں زیادہ خوفناک ہوگا۔ دل کا اندھیرا جو ہوتا ہے نا، اندر جو اندھیرا، اگر آدمی جھانکنا سیکھ لے، دیکھنا سیکھ لے، ڈر جائے گا آدمی۔ گناہوں کی تاریکی آدمی کو اندر سے ایسے ویرانے میں ڈھکے لے گی کہ جنگل و بیابان میں نہیں گھبرائے گا، اندر دیکھنے سے آدمی گھبرائے گا۔ یہ گناہ آدمی پہ ایسے مسلط ہوتا ہے، اور گناہ آدمی کے دل پہ مہر لگانے کا سبب بن جاتا ہے۔ بڑے نقصانات ہیں، میں نے جیسے کہا میں اس پہ بولوں گا تو بات بہت لمبی جائے گی، ایک لفظ میں سمیٹ کر میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ استغفار کا فائدہ یہ ہے کہ گناہ کے جو متعدد نقصانات، بہت سارے جو نقصانات ہیں، یہ استغفار ان گناہوں سے،
یا ان کے نقصانات سے بچنے بچانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ یعنی یہ گناہ جو ہم سے قیمت اپنی وصول کرنا چاہتا ہے، استغفار کے ذریعے ہم اس کی قیمت چکانے سے بچا لیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہوتا ہے۔